بات کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں بھیجا، حضور آ گئے، اور جس طرح سرکار آئے دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ حضرات سرکار آئے، ہر نبی 1.25 لاکھ نبی ہیں، نبیوں کی تاریخ ہے، ہر نبی کے پاس اللہ کی طرف سے جبریل پیغام لے کے آتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں۔ اللہ کا پیغام جبریل کے ذریعے نبیوں تک پہنچتا ہے۔ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل 1 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 2 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 5 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 7 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 9 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 11 اور 17 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 21 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 29 مرتبہ آئے۔ اے لوگوں، کسی نبی کے پاس 40 مرتبہ جبریل اللہ کا پیغام لے کے آئے، لیکن جب باری آئی آپ کے اور میرے پیارے آقا کی، جن کا میلاد ہم منا رہے ہیں، اس نبی کے پاس حضرت جبریل امین 21 مرتبہ نہیں، 29 مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ نہیں، بلکہ حضرت جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ جبریل آئے حضور کے پاس وہی لے کر۔ اور جتنے بندے بیٹھے ہو، میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ جبریل سدرۃ المنتہا 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور علماء کہتی ہے زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت بنتی ہے، دوسری آسمان تک اتنا ہی فاصلہ بنتا ہے، 7 آسمانوں تک 500 کی مسافت۔ آپ خود شمار کر لیں، آگے سدرہ ہے، سدرہ کے اوپر اللہ کی عرش کے نیچے حضرت جبریل کی تکیہ گاہ ہے، وہاں جا کے وہ رکتے ہیں، وہاں جا کر وہ ٹھہرتے ہیں، وہاں سے پیغام لے کر آتے ہیں نبیوں کے پاس۔ جبریل وہاں سے چلتا ہے، نبی کے پاس آتا ہے، کسی کے پاس 7 مرتبہ، 21 مرتبہ، 29 مرتبہ اور 40 مرتبہ آیا، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی، جبریل سدرہ سے 7 آسمانوں کا سفر کر کے اور 29 سے 40 مرتبہ نہیں آیا، بلکہ 24,000 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 24,000۔ اور آپ نے بے شک جتنی بھی چپ رکھی ہے نا، اس سے زیادہ بھی اگر چپ ہوتی نا، آپ بات سمجھتے۔ میں سچی بات کہتا ہوں، آپ چپ کر کے نہ بیٹھتے، آپ کو ابھی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ بھائی نبیوں کے پاس آئے 40 مرتبہ، 29 مرتبہ، میرے حضور کے پاس آئے 24,000 مرتبہ۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی عمریں دیکھیں نا، 1000 سال جناب آدم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام 950 سال صرف تبلیغ کا زمانہ، 300 سال سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک، ان کے اتنے بڑے دور، اور جبریل آ رہے ہیں، لیکن سرکار کا زمانہ 63 سال حضور کی عمر مبارک ہے، اس میں وحی کا دورانیہ صرف 23 سال ہے۔ 23 سالوں کے اندر جبریل 24,000 مرتبہ آ رہے ہیں۔ اور اب آپ خود سوچیں جبریل کتنا سفر کرتا ہے، مدینے آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ 24,000 مرتبہ 23 سالوں میں آیا۔ اور اس انداز سے اگر دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جبریل وہاں رکا کتنا ہوگا، کتنی دیر وہاں ٹھہرتا ہوگا، کتنا سفر کرتا ہوگا، کتنی دیر مدینے آتا ہوگا، پھر جاتا ہوگا۔ اور پھر محسوس ہوتا ہے کہ جبریل کو وہاں جا کے قرار نہیں آتا، وہ جاتا ہے پھر آ جاتا ہے، جاتا ہے پھر آ جاتا ہے۔ کبھی پیغام لے کے آیا، کبھی سلام لے کے آیا، کبھی احکام لے کے آیا، کبھی نماز کا مسئلہ، کبھی روزے کا مسئلہ، کبھی زکات کا مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، اور کبھی صرف زیارت کے لیے آتا اور کبھی صرف دعا کے لیے آتا۔
हुजूर मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबी के अंदर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा फरमा होने लगे। हुजूर ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी पे कदम रखा हुजूर ने फरमाया आमीन, तीसरी पे कदम रखा सरकार ने फरमाया आमीन। साहबा कहते हैं दुआ करने वाला बंदा कोई नहीं था, हम हैरान थे कि किसी ने दुआ भी नहीं की, हुजूर बराबर आमीन फरमाते जाते हैं। फरमाते ताज्जुब हुआ, हमने पूछा हुजूर से या रसूल अल्लाह आप मिंबर पर तशरीफ ले गए, हर सीने पे कदम रखा और आपने आमीन फरमाया, दुआ करने वाला कोई नहीं था। हुजूर ने फरमाया जब मैं मिंबर के करीब गया तो जिब्रील सिदरा से उतरकर मेरे मिंबर के पास आके दुआ मांग रहा था। आज पूछा मसला, जिब्रील दुआ के लिए सिदरा छोड़ के आया, कहां? मदीने, और मदीने में हुजूर के मिंबर के पास। मैं कहता हूं आज लोग हमें मसले समझाते हैं ना, हमें कहते हैं अजीब लोग हो, दुआ करने के लिए दाता साहब जाते हो, दुआ करने के लिए सियार शरीफ, गोलड़ा शरीफ, अजमेर शरीफ जाते हो। भाई दुआ ही करनी होती है यहां कर लिया करो, तुम बगदाद शरीफ जाते हो इतना सफर करके। दुआ करनी है, रब यहां भी सुनता है, यहां किया करो। तुम करबला जाती हो दुआ करने के लिए, तुम नजफ जाती हो दुआ करने के लिए, मदीने जाती हो दुआ करने के लिए, यहां भागो। तो मैं कहता हूं हमसे पूछते हो ये मसला जिब्रील से क्यों नहीं पूछा? ये जिब्रील से सवाल करो ना। भाई बाबा 7 आसमानों से ऊपर अल्लाह के अर्श के नीचे तेरा डेरा है, वहां से तू चलता है और मदीने इतना सफर करके आया है, सिर्फ दुआ के लिए आया है। तो जो दुआ तू मदीने आके मांग रहा है ये वहां मांगता, अल्लाह के अर्श के नीचे तेरा बिस्तर है वहां पर दुआ मांगता, वहां अल्लाह तेरी नहीं सुनता। भाई रब नहीं सुनता तो जिब्रील भी वो यही कहेगा, वो कहेगा सुनता है, सुनता है, यहां भी सुनता है वहां भी सुनता है, हर जगह सुनता है, लेकिन वो कबूल हर जगह नहीं करता। कबूल वो हुजूर के आस्ताने पर करता है, कबूल वो हुजूर के कुर्ब में करता है। यही वजह है जिब्रील बार बार आते थे, मिंबर के पास आके दुआ मांग रहे हैं। मैं सदके जाऊं, हुजूर का मदीना जग से बखरा है। जिब्रील मदीने की रौनकें देखने के लिए आता, जिब्रील मदीने के नजारे देखने के लिए आता, जिब्रील मदीने की बहारें देखने के लिए आता, जिब्रील मदीने हुजूर को सलाम करने के लिए आता, जिब्रील मदीने हुजूर की ज़ियारत करने के लिए आता। और एक बार नहीं बार बार आता, बार बार आता, बार बार आता। हसन रज़ा बरेली फरमाते हैं बेलिकाए यार उनको, ये लिका का माना मुलाकात होती है, जियारत होती है। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़। जिब्रील भी लुत्फ लेने मदीने आता है, उसे भी पता है जो मजा मदीने की गलियों में है वो कायनात में और कहीं नहीं मिलता। मदीने आता है, मदीने की फिजाओं में, मदीने की हवाओं में हुजूर की ज़ियारत के लिए आता है। मदीना कैसा है लोगों, ये वो मदीना है एक मरतबा नहीं 100 मरतबा भी कोई मदीने जाए तो मदीने से वापस आए, फिर भी कभी शाह जी के पास, कभी मोहरी साहब के पास, कभी कारी साहब के पास, कभी पीर साहब के पास, कभी किसी नेक बंदे से जाके दुआ कराता है, कहता है दुआ कर सरकार मदीने फिर बुला ले। मैं क्या 100 बारी मदीने गए रजिया ने, वो कहता मदीने जितनी बारी जाइए ना तलब वध जाती है। क्यों?
ہر پاسے رحمت کوئی وسدی ہاتھ بن کے بہار کھلیاں نے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سونے دیا سونیاں گلیاں میں سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے کوئی سونے دیا سونیاں گلیاں میں یا جبریل بار بار آتا ہے حضور کے غلام بار بار جاتے ہیں مجھے بندہ کہنے لگا بندے جاتے ہیں بار بار جاتے ہیں اتنے زیادہ جاتے ہیں یہ کوئی مسئلہ تو نہیں لوگوں کو کون روک سکتا ہے لوگ تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں میں نے کہا جب مجھے مدینے کی عظمت اس انداز سے سمجھ نہیں آئی تو مجھے اتنا بتا اور بندے تو جاتے ہیں بندے تو خود چلے جاتے ہوں گے لیکن 70,000 فرشتے شام کو 70,000 فرشتے صبح کو جو جاتے ہیں وہ خود جاتے ہیں یا رب کی اجازت سے جاتے ہیں اور شام کو بھی 70,000 فرشتے اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کے عرض کرتے ہیں مولا کی تمہیں اجازت دے تیرے نبی کی زیارت کر کے آئے تیرے نبی کا روزہ دیکھ کے آئے اس لیے کہ مدینہ اتنا پیارا ہے ہر پاسے رحمت کوئی بستی ہے ہاتھ بن کے بہار کھلیاں نے سارے جگ کو مدینہ سونا ہے سارے جگ تو مدینہ اور سونا ہے سونے دیا سونیاں گلیاں نے ذرا پیار نال پڑھ لو سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سارے جگ تو مدینہ سونا ہے سونے دیا سونیاں گلیاں نے میں عرض کر رہا تھا حضور کے پاس 40 حضور کے پاس 24,000 مرتبہ جبریل امین آئے وہی لے کر آئے زیارت کے لیے آئے حضور کے مدینے کی بہاریں دیکھنے کے لیے آئے لوگوں 3 دن کے لیے وہی رک گئی جب وہی رک گئی کفار نے شور مچانا شروع کر دیا کہنے لگے اب تو اللہ نے رشتہ توڑ دیا اب تو حضور کو اللہ نے چھوڑ دیا جب کافروں نے آپس میں یہ باتیں شروع کرنی شروع کی حضور تک جب یہ بات پہنچی سرکار کے قلب نازک میں بات بڑی گراں گزری یا جبریل جا میرا نبی پریشان ہے اور تو میرا پیغام لے جا میرا پیغام لے جا جبریل یہ پیغام لے کے آئے حضور کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں رب مجھے آج 3 دن کے بعد آیا ہوں رب نے مجھے پیغام دیا رب فرماتا ہے والضحیٰ اب دلی بھی زور سے بولے نا والضحیٰ واللیل اذا سجا رب فرماتا ہے محبوب مجھے دہا کی قسم ہے چاشت کی قسم ہے واللیل مجھے رات کی قسم ہے اچھا بڑی بے شمار تفسیریں ہیں وقت نہیں ہے میں آپ کو بڑی سناتا والضحیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کے چہرہ انور کی قسم اٹھائی واللیل حضور کی زلفوں کی قسم اٹھائی امام رازی نے لکھا ہے فرماتے ہیں حضور کے چہرے کی بھی قسم اٹھائی ہے زلفوں کی بھی قسم اٹھائی ہے اور رب تعالیٰ نے والضحیٰ کہہ کر حضور کی اہل بیت کے مردوں کی قسم اٹھائی ہے اور واللیل کہہ کر حضور کی خاندان کی خواتین کی قسم اٹھائی ہے حضرات گرامی لیکن توجہ میری طرف کرنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں والضحیٰ کہہ کر اللہ نے دن کی قسم اٹھائی ہے لیل کہہ کے رات کی قسم اٹھائی ہے والضحیٰ کہہ کے عام دن کی قسم نہیں اٹھائی رب فرماتا ہے محبوب جب تو آیا تو تیرے میلاد کی قسم ہے تیرے میلاد کی قسم ہے اور رات کی بھی قسم اٹھائی فرمایا میلاد کی قسم اٹھائی یوم میلاد کی اور رات کون سی فرمایا تیرے معراج کی قسم معراج والی رات کی قسم میلاد والے دن کی قسم میرے نبی کی شان اور عظمت کو دیکھو حضور آئے تو میلاد حضور جائے تو معراج حضور کے آنے کو میلاد کہتے ہیں حضور کے جانے کو
معراج کہتے ہیں. حضرات توجہ کرنا, فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک. محبوب کون کہتا ہے, کون کہتا ہے کہ ہم میں اور تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن میں اڑائی ہوگی. محبوب جو رب تیرے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے, تیری زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے, تیری یوم میلاد کی قسم اٹھاتا ہے, تیری سفر معراج کی قسم اٹھاتا ہے, وہ تجھے کب چھوڑے گا؟ حضرات گرامی توجہ کرنا, آخری بات, میرے رب نے جتنا انتظام معراج اور میلاد کے لیے, اپنے نبی کے میلاد کے لیے کیا ہے, اتنا اہتمام قیامت تک سارے امتی حضور کا میلاد مناتے رہیں, چڑیاں لگاتے رہیں, رستے سجاتے رہیں, کمکمیں روشن کرتے رہیں, نعرے لگاتے رہیں, نعتیں پڑھتے رہیں. اتنا اہتمام کو نہیں کر سکتا جتنا رب نے محبوب کے لیے کیا ہے. اب تو جو میں یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی نا, بس یہاں پہ دعا کر دیں گے. کب کیا انتظام؟ اللہ پاک نے زمین آسمان میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں بنائے, یہ اپنے محبوب کے لیے بنائے. یہ ستارے, یہ سورج, یہ کہکشاں, یہ جبریل, میکائیل, اسرافیل, رب تعالیٰ نے تو حضور کے لیے بنائے ہیں. اور پھر آدم پاک کو کس کے لیے بنایا ہے؟ حضور کے لیے. جبریل کو کس کے لیے بنایا ہے؟ حضور کے لیے. جس طرح زمین, آسمان, ستارے حضور کے لیے بنائے ہیں, رب نے آدم کو بھی حضور کے لیے ہی بنایا تھا. ہاں, اور پھر آپ کو پتا ہے نا, جب آدم علیہ السلام کو بنایا, زمین کو کن کہہ کے بنایا, تاروں کو کن کہہ کے بنایا, جبریل کو کن کہہ کے بنایا. لیکن جب آدم کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے میں نے کن کہہ کے نہیں بنایا, میں نے اپنی قدرت کے 2 ہاتھوں سے بنایا. حیرانگی کی بات ہے, جو رب کن فرمائے, اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وقت کم ہے تو جو سمجھتے جائیں, جو رب اتنی بڑی زمین کن کہہ کے بنا سکتا ہے, کن کہہ کے آسمان بنا سکتا ہے, تارے بنا سکتا ہے, جبریل بنا, وہ کن کہہ کے آدم کو نہیں بنا سکتا؟ نہیں بنایا کن کہہ کے آدم کو, اپنے دستے قدرت سے بنایا. کیوں؟ فرمایا اس آدم کے سراپے کے اندر میں نے اپنے نبی کے نور کو امانت کے طور پہ رکھنا ہے. جس کو نور آپ کہتے ہیں نا, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں گھر کے اندر دودھ کو نور کہتی ہیں. دودھ اللہ دا نور ہے. تے جدو دودھ کسے کلو, ادھا کلو پا بھی لینا ہوئے نا, تو برتن بار بار تو دیاں. کیوں؟ یہ اللہ دا نور آنا ہے. جس کو آپ نور کہتے ہیں, اس کے لیے آپ برتن اتنا ستھرا ڈھونڈتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے جہاں اپنا نبی اور اپنے نبی کا نور رکھنا تھا, اس آدم کو جب بنایا تو دستے قدرت سے بنایا. آدم پاک جنت میں رکے, لغزش ہوئی, زمین پر آئے. تو جو میری طرف لغزش ہو گئی, زمین پر آ گئے. جب زمین پر آئے آدم علیہ السلام رونے لگے. توجہ کریا جے, اسی پتہ نہیں کی کردے رہنے ہیں. کدی رون آیا, کدی ندامت آئی ہے, معافی مانگ لی نہ. آدم پاک سے ایک لغزش ہوئی, آدم علیہ السلام رونے لگے. آپ صحراؤں میں روتے ہیں, وادیوں میں روتے ہیں, پتھروں پر بیٹھ کر روتے ہیں, درختوں کے نیچے روتے ہیں, دھوپ میں روتے ہیں, چھاؤں میں روتے ہیں, چلتے ہوئے روتے ہیں, بیٹھ کر روتے ہیں. آپ جب بھی جہاں جاتے ہیں روتے رہتے ہیں. وادیوں میں جا کر روئے, نخلستانوں میں روئے, بیابانوں میں روئے, ہر جگہ روئے. اور لوگوں 300 سال گزر گئے, آدم علیہ السلام رو رہے ہیں. میں صدقے جاؤں تیرے میرے باپ آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی. 300 سال روتے اور 300 سال اس درد کے ساتھ روتے تھے. آدم علیہ السلام کی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر انہوں نے راستے بنا لیے تھے. چھوٹی چھوٹی ہوشیاں رخساروں میں بن گئی تھی اور پرندے آگے وہاں پر بیٹھ کر پانی پی لیا کرتے تھے. آدم علیہ السلام اتنی در کے ساتھ روتے تھے اور وہ کہتے تھے ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ مجھے معاف کر دے. آدم علیہ السلام رو رہے ہیں, 300 سال گزر گئے. حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں, جا کے عرض کرتے ہیں مولا جس کو اپنے دستے قدرت سے بنایا تھا, اپنے دستے قدرت کا شہکار بنایا تھا اور فرشتہ پر اس کے سامنے جھکا دیا تھا اور وہی کو سجدہ کرایا تھا اللہ, اور جس کو اپنا نائب بنایا تھا, خلیفہ بنایا تھا اللہ, وہ وادیوں میں رو رہا ہے, جنگلوں میں روتا ہے, بیابانوں میں روتا ہے, ہر جگہ روتا ہے. روتے روتے 300 سال گزر گئے, تجھے پکار رہا ہے, 300 سال گزر گئے. اللہ اس کی توبہ قبول کر لینا. قرآن پاک کہتا ہے اللہ پاک نے جبریل کو فرمایا جبریل جا میرا پیغام لے جا. فتلقى آدم. قرآن سن کر مومن جو ہے نا, وہ قرآن سن کر اسے سبحان اللہ تو لازمی کہنی چاہیے. اس دور کے اندر بڑا تھوڑا لوگوں کے پاس وقت ہے قرآن سننے کے لیے. ہم اور چیزوں سے چس لیتے ہیں, لطف لیتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم قرآن سے چس لیا کرو. ہاں, جبریل پیغام لے کر آئے آدم علیہ السلام کے پاس. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر آدم علیہ السلام کو 300 سال جب گزر گئے روتے روتے, آدم علیہ السلام کو ہم نے کلمات یاد کرائے. کیا یاد کرائے؟ دعا کے کلمات یاد کرائے. جب کلمات یاد آئے نا تو قرآن کہتا ہے فتاب علیہ, پھر دیر نہیں لگی, فوراً دعا قبول ہوئی. 300 سال روتے رہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, لیکن جب کلمات آئے قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات, ہم نے کلمات یاد کرائے. جو ہی کلمات یاد آئے, میرے بھائیو ذرا توجہ کرنا, جو ہی کلمات یاد آئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کون سے کلمات ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں؟ یہ وہ کلمات ہیں. آدم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے, سارے پتر پیارے سن, لیکن جو سب سے پیارے تھے نا ان کا نام تھا شیس علیہ السلام. شیس علیہ السلام کی قدر بلا کے سامنے بٹھایا, کہتے ہیں پتر گال سن, بہ جا, میں تیرے نا وصیت کرنا چاہتا ہوں, میری وصیت سن لے. نصیحت ہر بندے کو کی جا سکتی ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. نصیحت ہر کسی کو ہوتی ہے, وصیت ہر کسی کو نہیں ہوتی. پتہ نہیں آپ نے کب سمجھنا ہے, کوئی جو میری طرف کرے تو آپ سمجھے نا. نصیحت جمعے کے دن ہوتی ہے, مولوی صاحب کرتے ہیں, قاری صاحب کرتے ہیں, علامہ صاحب کرتے ہیں, تقریر میں نصیحت کر رہا ہوں, لیکن وصیت کون کرے گا؟ وصیت باپ بیٹے کو کرے گا. وصیت قریبی کو کی جاتی ہے. وصیت کرنے کی باری آئی تو صرف مولا علی کو کی. مولا علی کو وصیت رسول کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے وصیت فرمائی. وصیت قریبی کو کی جاتی ہے. آدم علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا, بیٹا میری وصیت سن. اور آپ بھی وصیت کیا کریں, جڑا وصیت نہیں کردا نا پوچھا جائے گا قبر میں. ہاں, اگر آپ نے بیٹے کو وصیت کی بیٹا نماز پڑھا کرو, بڑوں کی عزت کیا کرو, بیٹا میں مر جاؤں تو میرے بعد میرے لیے دعا کرنا, یہ وصیتیں اگر کر گئے تو قبر کے اندر سکون ہوگا, ورنہ پوچھا جائے گا. کیا کرو. لیکن ہن المیہ اے وے جنہاں وصیت سننی ہے انہاں کوئی ٹائم کوئی نہیں. اے تسی نوجوان بیٹھے ہو, خوش قسمت نوجوان نے, چند نوجوان اجے تک بیٹھے نے, ورنہ میں تے تواڈے حوصلے داد دینا جڑے نوجوان اجے تک بیٹھے, بزرگ تے پھر بزرگ نے نا بیٹھے نا, او دی وجہ کہ انہاں کول تے ٹائم ہی کوئی نہیں. باپ کے لیے ٹائم نہیں, ماں کے لیے ٹائم نہیں. اب پرانا دور ہوندا سی, اب بزرگاں کو پوچھ لو, اب بابے ہوری بیٹھے تے تیاڑی انہاں کام کرنا, جو بھی کرنا, مزدوری کرنی, کام کرنا, تے کرن تو بعد شامی گھر آنا نا
ਉਹਨਾਂ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਪੂਏ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ सी, फलानी बरादरी नाल साडा ए ताल्लुक है। ये वो पैगाम था जो आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, स्कूल में नहीं मिलेगा, प्रोफेसर से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा अपने बाप के पास बैठने से मिलेगा। और जो टाइम आपने मां बाप से वसीयतें सुननी थी, हुण घरां विच जाओ ना ते एक उस कोने दोहरा होए आंदा है, दूजा इस पासे दोहरा होए है, एक उत्थे दोहरा होए है, एक अपने कमरे विच लेटे है, वो जनाब मोबाइल अगे ते वो इंज होए ना मस्त आवाज़ा जो मर्जी करते रहो, ना बाप की आवाज़ सुननी है, ना मां की आवाज़ सुननी है, ना बड़े भरा की गल सुननी है, उन तलक ही कोई नहीं। जिवें हस्पतालों में ड्रिप लगी होती है ना, हर बंदे ने अपनी अपनी ड्रिप लगी है, वो बस उत्थे दोहरा होए है। लेकिन याद रखो, मैं ये बात मजाक नहीं कर रहा, मिलाद शरीफ पर ये पैगाम सुनकर जाओ। अल्लाह की कसम, अगर माँ और बाप राजी ना हुए, हाँ माँ और बाप राजी ना हुए, कुछ भी हो जाए, तुसी वड्डे तो वड्डे दरबार ते टुर जाओ। पीर सैयद कैसर शाह साहब बैठे ने, पीर सैयद शबीर हसन शाह साहब मशदी बैठे ने, नस्ली तौर ते सैयद ने ते पिछों गद्दियां आले सैयद ने, इन्हां कोल पुछ लो। अल्लाह दी कसमें जिदे ते बाप राजी नहीं, जिदे ते मां राजी नहीं, वो वड्डे तो वड्डे दरबार ते टुर जाए, वड्डे तो वड्डे पीर को टुर जाए, किसे पीर दी दुआ नहीं लगनी, किसे पीर दा फैज नहीं पहुंचना जब तक मां राजी नहीं है और बाप राजी नहीं है। अपने मां और बाप को राजी करो। पहला मुर्शिद है बाप और मां, जिदे तवज्जो नहीं देंदे। कई बारी मैं वेखिया अजी मुड़ा किदे हुंदा जे, वो दरबार ते हुंदा है। घर के अंदर मां को दुआई की जरूरत है, बाप को कमाई की जरूरत है, वो दरबार ते बैठे है। मैं कि इस तो वड्डे ते भी टुर जाए ना, तेनू फैज नहीं पैना। ते अल्लाह दी कसमें करो, मां करो निकलन लगिया मां जो दुआ देंदी है ना, ते बाप दा चेहरा मुहब्बत नाल वेंदा है। हुजूर ने फरमाया एक बारी बाप का चेहरा जो मोहब्बत से देखे, एक हज का सवाब मिलेगा। साहबा ने पूछा अगर 2 मरतबा 5 मरतबा, हुजूर ने फरमाया 100 मरतबा भी देखे बाप का चेहरा। बाप घर में ही होता है, मोहब्बत के साथ बेटा बाप का चेहरा देखे, 100 मरतबा देखे, अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता करेगा। घर से बाप का चेहरा देखे मोहब्बत के साथ, मां की दुआ लेकर आए, फिर जाए शाहजी कोल, फिर जाए पीरा कोल, फिर जाए दरबार से। अल्लाह दी कसमें हर जगह ओदियां झोलियां फैज नाल भरदियां जान दियां, किसे बूहे खाली नहीं आउण लगा। हाँ, लेकिन अगर मां की दुआ नहीं, बाप की दुआ नहीं, वो गौस पाक दे दरबार से टुर जाए तो उतो भी फैज नहीं लबना। हाँ हजरत तवज्जो, मैं बात ये कर रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बेटे को वसीयत की, कहा बेटा देख अल्लाह ने मुझे भी इंसान बनाया, तुझे भी इंसान बनाया, लग्जश मुझसे भी हुई, गलती तुझसे भी हो सकती है, लेकिन पुत्र मैं 300 साल रोंदा रहा ते 300 साल मैं वादियां विच, जंगलों में, पहाड़ों में रोया, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। फतलक्का आदम मिर रब्बी, अल्लाह ने मेरे कलमे याद दिलाए ते मैं जदों कलमे अल्लाह दी बारगाह पेश कीते ना, फताह आ गई, फौरन दुआ कबूल हो गई। बेटा जिंदगी में अगर गुनाह हो जाए, मैं तुझे वसीयत करता हूं, तौबा करने में देर न करना, और जो तौबा करना वो इस तरह करना जिस तरह मैंने की है, और मैंने ऐसे किया है जैसे मुझे मेरे रब ने बताया है। और वो कौन से कलमात थे? ऐ कलमात थे, ऐ मिलाद दा पैगाम। तो जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब वो कलमात याद दिलाए गए, कुरान पाक कहता है फतलक्का आदम मिर रब्बी कलिमातिन, जब कलमे आपको याद आए, नबी आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह रोते रोते हाथ उठे, कहा, और ये आम किताब के अंदर नहीं, आम किसी बंदे की बात नहीं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के चचा के बेटे, मुफस्सिर कुरान हजरत अब्बास, आप रावी हैं एक, और दूसरे मौला अली रावी हैं, 2 रावी हैं, और ये रावी भी घर के रावी हैं।
کہتے ہیں وہ کون تھے؟ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتا دیں وہ کلمات کیا تھے جن کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی؟ حضور نے فرمایا یوں آدم علیہ السلام نے دعا مانگی انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، 300 سال کے بعد جب کلمے یاد آئے تو دعا مانگی، اور دعا یہ تھی آقا رب اغفر لی بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یا اللہ ان تن کے صدقے میری توبہ کو قبول کر لے۔ پانچ تن پاک کا وسیلہ دیا، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پانچ تن پاک کا وسیلہ دیا، قرآن کہتا ہے فتح علیہ، اب دیر نہیں لگی، اب مہینے نہیں لگے، اب صدیاں نہیں لگی، جو یہ کلمات صبح پڑھ آئے فتح علیہ، اللہ نے فوراً توبہ قبول کر لی۔ فرمایا بیٹے وصیت مجھے یہ لے کے جا رہا ہوں، زندگی کے اندر گناہ بھی ہو جائے گا، غلطی بھی ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ کے اندر مانگنا بھی ہے، مانگنے کا طریقہ بھی سن لے، معافی لینے کا طریقہ بھی سن لے۔ یہ پانچ تن پاک ہے، پانچ تن کا وسیلہ دینا، ان کے نام اللہ کو بڑے پیارے۔ رب نے توبہ تو نہیں قبول کر لی، لیکن رب نے مجھ سے پوچھا آدم یہ جو پانچ تن نام لیے ہیں یہ تمہیں کیسے یاد آئے؟ کہا یا اللہ یاد دل پتا تو بڑا پرانا تھا لیکن مجھے یاد آ پائے، مولا اس وقت کا مجھے پتا ہے جب تو نے مجھے بنایا تھا، میرے جسم کے اندر روح پھوٹی تھی، میں نے آنکھیں کھولی تھی، تیرے حجاب عظمت پہ یہ پانچ تن کے نام لکھے تھے۔ سید بیٹھے پیر بیٹھے نا تے تسی سارے بندے بیٹھے ہو، میں وہ مولوی ویکھے بندے نہیں، انہاں دے سامنے پانچ تن پاک دا نام لئیے۔ اچھا تسا ویکھیا ہونا کئی مولوی جڑے نا وہ پانچ تن انہاں کو پانچ تن دا نام نکل دے ہی نہیں۔ اگلے دن نا میرے والد صاحب دا ختم شریف سی تے سارے بیٹھے ایک نعت خان، وہ میرے بڑے پیارے نعت خان نے، میں آخیا اٹھ یار پڑھ منقبت، وہ منقبت پڑھن لگ پیا تے پانچ تن دا جو آیا میں آخیا ایتھے تھوڑا رک جا، وہ پھر نعت خان پتہ نا جی میں ہن پڑھ دے وہ رک گیا، پانچ تن پانچ تن پانچ تن پانچ تن پانچ تن پانچ تن پانچ تن، اور راتی کافی دیر تک لگ گیا۔ سویرے ایک مولوی صاحب میرے دن فروکی صاحب مخدوم اے راتی نعت خان بلائے ان کی کیتے آئے، میں کی مطلب اتھی رکیا سی پانچ تن پانچ تن پانچ تن پانچ تن پانچ تن پانچ تن، تو میں کیا انہوں میں آپ ہی اتھے روکے ہے آکے مرحبا دیکھو نا اچھا نعرہ لایا کرو نا، نعرہ جو بھی ہو نا، صحابہ کا نعرہ ہو، اہل بیت کا نعرہ ہو، پانچ تن پاک کا نعرہ ہوڑی نہیں لائی دا تے نالے اسی سننی ہے نا۔ کئی مولوی بدبخت ایسے او صحابہ دی شان نو ہلکا لیندے نے، کئی اہل بیت نال بغض رکھدے نے، دوویں مردود نے۔ نہ صحابہ سے بغض رکھو نہ رسول کی آل سے عداوت رکھو، نسلی پلیت آدمی ہے وہ جو رسول اللہ کی آل سے بغض رکھتا ہے۔ تے مینا کھڑا پہ ایتھے کھڑا کیتا سی پانچ تن پانچ تن پانچ تن پانچ تن، میں کیا میں انہاں کیا ایتھے کھلو پانچ تن دا نام لے آخر کیوں کرنا کیا ہے، میں کیا مولویاں دا لادو نکل جائے، میں کیا انہاں دا لادو کڈنا سی، وہی اے جڑا چاکا بنے ہیں نا پانچ تن پاک دا ایتھے آ کے نہ پھس جاندا ہے، ایتھے تے نہ باہر نکلدا نہ اندر جاندا ہے، دی طبیعت ہی خراب ہو جاندی۔ میں بدبختوں کی بات کر رہا ہوں لیکن میں صدقے جاواں یہ بڑی وڈی بیماری ہے، جانوراں بیماری پوندی ہے نا، مجھاں منہ کھور چوکھران ہو جاندا ہے، کوکڑا پی جاندا ہے ککڑیاں تے مولویاں دی بیماری پیندی ہے، انہاں بغض علی دی بیماری پیندی ہے۔ ہاں بغض علی ایڈی بیماری پیڑی ہے نا، یہ دا علاج ہی کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں ایک بندے علاج دسے ہے،
وہ پتہ بندہ کون ہے؟ اس علاج دسیا، علاج بڑا پیارا دسیا. وہ آدھا ہے اونج بندہ بیمار ہو جائے کوڑیاں دعاواں کھانیاں پوندیاں، کوڑے شربت پیو، گولیاں کھاؤ تے پتہ نہیں بیماری ٹھیک ہوئے ہی نہ ہوئے. وہ آدھا نہ، یہ جن بیماری لگے نا، وہ آدھا میرے کو آ تے میں شہد دے کوٹ پر آواں. بندہ پتہ کون ہے؟ جس بندے نے اس مرض کا علاج اعلان کیا اس کا نام ہے وہ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حامی سنت مائی بدت. کون ہے؟ جس کو مولانا محمد احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا اگر کسی مولوی کو یہ بیماری لگ جائے، کسی بندے کو بیماری لگ جائے، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ جس دوا خانے میں جائے تو اسے شفا ملے گی. وہ کڑوی دوائی کھائے گا، وہ گولیاں کھائے گا، وہ شربت پیے گا، علاج نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے اس کا علاج لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں دوائے تلخ، آپ فرماتے ہیں دوائے تلخ مخور شہد نوش موئی دنیوش. دوائے تلخ مخور، کڑوی دعائیں نہ کھا، دوائے تلخ مخور شہد نوش موئی دنیوش. یا مریض بدارو شفائے آل رسول، یا مریض بدارو شفائے آل رسول. لا علاج اگر بیماری لگ جائے میرے پاس آئے، میں شہد کے اس کو بھپڑاؤں گا اور میں تمہارے رسول کے شفا خانے میں لے جاؤں گا. آوے حضور دے آل دے در تے بیماریاں دور. ہاں تے اے نا بدبختاں کئی مولوی انجے کھورو کر دے رہاں دے حضور دے صحابہ تے کئی جناب اہل بیت نا مولا علی علی ہے، پانچ تن پاک ہے. میں نے ایک بندہ آکھنے لگا یہ روایت پڑھی جے نا، یہ روایت پڑھی جے نا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اسا حضور کو پوچھا تو حضور نے فرمایا اے دعا انج منگی، انی اسالک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. اے پانچ تر پاک دی روایت پڑھی جے تے میں کیا 3 آیت دی لوڑ ہے؟ اگر روایت پہ تجھے صبر نہیں آتا میں آیت پڑھ دیتا ہوں. کہندے آیت وچ بھی ہے، میں کیا ہاں، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. ابھی ایک نعت خان پڑھ رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو نظر آئے وہ کیا دیکھے. کہنے لگا آیت وچ میں کیا کیڑی آیت؟ میں کیا اے آیت نا فتح لکا آدم من ربی کلماتن. میں کیا اس سے آیت وچوں ایک کلمات چوکنا اور یہ کلمات لکھ، ہاتھ پہ لکھ لے، کاغذ پہ لکھ لے، دیوار پہ لکھ لے، جہاں تیرا دل کرتا یہ کلمات لکھ لے. ان کلمات کو گننا شروع کر دے. کاف 1، لام 2، میم 3، الف 4 اور تے. فرمایا کلمات یاد، پتہ لکا آدم من ربی کلماتن. میں کیا اے کلماتن قرآن اتے نشان لا کے گن. کاف 1، لام 2، میم 3، الف 4 تے 5 تن. آکھو نا 5 تن، پیار رکھو 5 تن، اچھی آواز 5 تن، 5 تن. اے دیکھو نا اینج دعا منگ دیو نا اے 2 ہتھاں نال. اے ایک اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ دیا انگلیاں کنیاں بنائیاں؟ اے رب بنائیاں کہ تساں اونج بنوا لئیاں؟ ہر بندے رب ہر بندے دیا کنیاں بنائیاں؟ بولو کتنیاں بنائیاں؟ 5 بنائیاں. تے رب 6 بھی بنا سکدا سی، رب 4 بنا دیندا، 5 کیوں بنائیاں؟ اللہ فرماندا ہے جدوں میرے کو منگنا ہوئے نا اے انج کر کے منگ. کسے پیر صاحب کو جاؤ نہ پیر آکھن دے دعا منگیا کر، تسی آکھو دعا کنج منگی؟ وہ آکھن دے نفل پڑھ، اے پڑھ وظیفہ پڑھ تے پھر اے انج ہاتھ چک کے. تے جدوں تو انج ہاتھ چکنا ہے نا ادھر بھی 5 ادھر بھی 5
اللہ دی قسم تھلیو ویخ تے پیراں دی انگلیاں بھی زمین اتے نقش بھی پانچ ہی بن دے، ادھر بھی پانچ، ادھر بھی پانچ، ادھر بھی پانچ، ادھر بھی پانچ، جدھر دیکھو پانچ تن پاک۔ پیر نصیر الدین گولڑوی فرمایا کرتے تھے منظر فضا ہے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مولا علی کے گھر کی بات ہے، رسول اللہ کی آستانے کی بات ہے، نبی کی آل کی بات ہے، رسول اللہ کی اہل بیت کی بات۔ اور دنیا دے اندر جان دے اندر اور ہے کی کوئی مولوی ویکھو حضور دے صحابہ دا ذکر کر رہے، صحابہ کدے نے بولو، صحابہ کس کے ہیں؟ جس بندے نے حضور دے صحابہ دا ذکر چنگا نہیں لگدا وہ بھی بیمار، جن رسول اللہ دی آل دا ذکر چنگا نہیں لگدا وہ بھی بیمار، جن علی علی کرنا پسند نہیں وہ بھی بیمار۔ دعا کرو اللہ بیماری کسے نہ، بیماری کوئی بھی لگ جائے نا بڑی پیڑی ہوندی ہے، سکون ٹر جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر ان بیماریوں میں کوئی بیماری لگ جائے نا تو بندے کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ ہاں پانچ تن پاک، پانچ تن زور سے بولیے، پانچ تن۔ اے دعا پانچ تن پاک دے نا دی کس منگی؟ آدم علیہ السلام تے کہیں آکھیا اللہ نے، قرآن گواہ فَتَلَقَّى آدم من ربی کلمات، اجے تے رسول اللہ دا میلاد ہویا ہی نہیں، ابھی تو حضور نے آنا ہے اور حضور کی باتیں پہلے ہو رہی ہیں۔ آدم اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، بیٹا پانچ تن کے صدقے مانگنا۔ کیوں؟ فرمایا یہ پانچ تن وہ ہے جن کے لیے رب نے کائنات بنائی ہے، بیگم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرات میں نا ڈھیر ساری تقریر کرنی سی، ڈھیر ساریاں گلاں کرنی سن، لیکن مسئلہ یہ ہے نا جو سنے حضور دا ذکر ہی سنے ہیں، بڑا سونا سنے ہیں۔ تے میرے بھائی چشتی صاحب یہ بڑے پیارے ہیں، اس دی وجہ حاجی صاحب دے بڑے پیارے ہیں، حاجی صاحب میرے پیر صاحب دے بڑے پیارے ہیں، تے ساڈے جڑے پیر صاحب نے نا انہاں دے کدی عرس تے تہانوں موقع ملے نا انہاں نال آ کے ویکھو، شاہ جی گل ہی پانچ تن پاک دی، ہاں پانچ تن پاک دی گل ہوندی ہے۔ تے میں سچی آکھدا جی اللہ دی قسمیں او مولوی جڑا ہے نا او دی گل بھی سواد ہی کوئی نہیں جڑا علی دا ذکر نہیں کرتا۔ اس پیر کی بیعت کرنا حرام ہے، بے شک بے شک۔ اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے جس کے دل میں بغض کی بیماری ہو۔ مولا علی سے بغض رکھے۔ حضور نے مولا علی کے بارے میں فرما علی مومن تیرے ساتھ پیار کرے گا، منافق تیرے ساتھ بغض رکھے گا۔ میں صدقے جاؤں علی دی شان تو حیدر دی شاہی عالم تے کونین تے قبضہ حیدر دا، کونین دے سارے ولیاں چو اچھا رتبہ حیدر دا۔ اے جد جوش دے وچ آ جاندا ہے دشمن دے ہوش اڑاندا ہے، ماشاءاللہ کیسا ہے غصہ حیدر دا۔ آ جاؤ منگتے ہو آ جاؤ، سکھ چین دی دولت پا جاؤ، اے منگن تو پہلا دے دینا ہے طور طریقہ حیدر دا۔ ہے ویر نبی بانو زہرا، حسنین نے بیٹے حیدر دے، تطہیر دی چادر دے تھلے ہے نوری کنبہ حیدر۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ حضرات میں نے ہن کئی بندے آکھیں میلاد دی گل پائی گل میں دسو جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے مبارک دین جاندے ہو تے گھر جا کے مبارک گھر والےاں دے دیو یا گوانڈیاں دے دیو؟ اور گھر والوں کو خوش کرتے ہیں۔ حضور آئے تواڈے کول پوچھا کیوں میلاد میں کرانا؟ اسی مسلمان مومن، اللہ آدھا میں احسان بھی مومناں تے کیتے۔ میں تواڈے کو پوچھنا آج 1400 سال بعد اسی میلاد کا منانے اپنے آپ کو مومن کہنے، اللہ فرماتا ہے جدوں میں احسان کیتا ہے نا، جدوں احسان کیتا ہے میں مومناں تے کیتا ہے، مومن جدوں کیتا ہے مومناں تے کیتا ہے۔ 1400 سال پہلے حضور آئے نے کہ لوگ آدھے مومن ہی کوئی نہیں سی۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئے ہیں مومنوں کے گھر. واہ 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 جس واہ، گھر میں حضور آئے ہیں وہ گھر کافروں مشرکوں کا نہیں تھا، مومنوں کا گھر. واہ حضور جس گود میں آئے ہیں وہ ماں مومنہ، حضور جس بات کی صورت کے اندر ہے وہ باپ مومن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور حضور نے وہ جس نے اٹھایا واہ 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 وہ واہ نہیں مومنہ. واہ، اللہ کی قسم میرے نبی کو 6 سال کے بعد جس نے اٹھایا، کندھوں پہ جس نے اٹھایا وہ ابو طالب بھی مومن. واہ 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 واہ، واہ جی واہ، کیا بات کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہاں پر کفر نہیں ہے، واہ جی واہ جی واہ جی واہ، نفاقی نہیں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، مومن پر اللہ نے احسان کیا. واہ جی واہ جی واہ، میں کوئی صحیح دساں، میرے پاس وقت نہیں. حضور کی والدہ بھی جنتی، حضور کے والد بھی جنتی. ماشاءاللہ، میں نے بندہ کھڑا تھا کہ میں کیا درود مومنہ تے پڑھی دا یا کافرت پڑھی؟ اگر درود تے مومنہ تے مومن پڑھی دا تو میں کیا نماز میں درود جڑا ہے یہ حضور نے سکھایا یا درس والے کہ حضور نے؟ صحابہ نے پوچھا نا نماز کیڑا درود پڑھیے تو حضور نے پڑھیا. حضور نے فرمایا انج پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگے کی ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ماشاءاللہ. واہ 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 واہ، ایک سوال تھوڑا جہا ماشاءاللہ، پھر میں ختم کر سکتی ہوں. سواد ایڈا ہونا ہے جدو تم درود پڑھنا ہے تواڈے دل وچ ٹھنڈک بھی پینی ہے تے دماغ بھی حاضر ہو جانا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کس کو کہتے ہیں؟ واہ واہ، ماشاءاللہ، آل اولاد کو کہتے ہیں. بے شک بے شک، جو آگے نسل چلتی ہے نا وہ آل ہوتی ہے. بیٹا ہے، بیٹی ہے، ٹھیک ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، آگے پرپوتے، یہ سارے تھلے جو جا رہی ہے یہ آل بنتی ہے. قرآن نے حضور نے فرمایا درود اس طرح پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد. آل پر درود آ گیا. آگے فرمایا کما صلیت علی ابراہیم، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، واہ جی واہ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کون ہے آل ابراہیم؟ اور نماز میں آل محمد پر درود تو پڑھتی ہو لیکن صرف آل محمد پر نہیں، آل ابراہیم پر بھی ہے. آل ابراہیم کون ہے؟ اور حضور کے والد آل ابراہیم ہے، حضور کے دادا آل ابراہیم ہے، پردادا آل ابراہیم ہے. حضور نے فرمایا آدم سے لے کر میں محمد تک میرا نور جس جس صورت کے اندر آیا رب سارے کے سارے ان میں مشرک کوئی نہیں تھا، سارے کے سارے مومن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ، کیسا دور ہے، کیسی ملائیت ہے. کیا بات ہے، کوئی مولوی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے حضور کی والدہ جنت میں نہیں جائے گی، کیا بات ہے، کوئی کہتا ہے باپ جنت میں نہیں جائے گا، کوئی کہتا ہے چچا جنت میں نہیں جائے گا. ہے کیا جنت تیرے پیو دی ہے؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، اور جنت کا تو ٹھیکیدار ہے، جنت ان کی ہے. میں یہ دسو امام سیوطی نے بھی لکھیا بڑے بڑے جنت میں کیا جانا ہے جڑا چنگے کام کیتے نمازاں پڑھیاں روزے مومنا جنت میں جانا. اچھا بندیاں جنت میں جانا ہے، ایک مچھلی نے بھی جنت میں جانا ہے، اللہ، مچھی جنت میں جانا ہے. بے شک بے شک، اچھا میں کہ مچھی بندے تے جانے جنہیں نماز پڑھی روزے پڑھے کلمے پڑھے، یہ مچھی جڑی ہے یہ تہجد پڑھتی رہی. کیا بات کیا بات ہے، واہ جی واہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، یہ کیوں جنت میں جائے گی؟ کہتے ہیں بابا یہ مچھلی عام نہیں، یہ وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ کے اندر 40 دن اللہ کے نبی یونس علیہ السلام ٹھہرے تھے. یہ اس لیے جنت میں جائے گی، اس کے پیٹ میں اللہ کا نبی ٹھہرا ہے. میں نے کہا بابا اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام 40 دن ٹھہرے وہ مچھلی جنت میں جائے گی، اس ماں کے شکم کے اندر نہ میرا کبھی مانا ٹھہرا. بہت اعلیٰ جی، کیا بات،
ماشاءاللہ اس کے باپ باپ جنت نہیں گئے. ماشاءاللہ. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ علماء سے آپ سنتے ہیں 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی ہے. سبحان اللہ. کتنی باری بندہ کرتا رہتا ہے, دعا کرتا ہے, یا رسول اللہ خواب میں کبھی آ جائے, حضور کبھی خواب میں دیدار کرا دے. یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو